السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی بڑا احسان کیا اور انہیں اور ان کی قوم کو شدید بے چینی سے نجات دی، اور ان کی مدد کی تو بالآخر وہی غالب ہوئے، اور انہیں واضح کتاب دی، انہیں راہ راست پر چلایا، اور ان کا ذکر خیر پچھلی نسلوں میں چھوڑ دیا۔ سلامتی ہو موسیٰ اور ہارون پر، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، اور وہ دونوں ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ سامعین کرام، سورۃ الصافات سورہ نمبر 37 اور اسی سورت سے آیت نمبر 114 سے لے کر کے آیت نمبر 122 تک ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ کی توفیق سے آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور جو آیتوں کا ترجمہ ابھی آپ کے سامنے کیا گیا اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ یہ موسیٰ اور ہارون علیہم السلام ان دونوں کا واقعہ ہے۔ ہم آپ کو بتلا دیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں، کلیم اللہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ڈائریکٹ بات چیت کی، اسی لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ سامعین کرام، قرآن کریم کے اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کا ذکر خیر بڑی مختصر انداز میں کیا ہے، وگرنہ آپ قرآن کریم کے مختلف صورتوں کو دیکھیں گے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا جو واقعہ ہے بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا جو واقعہ ہے اور اس کے جو مد و جزر ہے، یعنی اس کا جو اتار چڑھاؤ ہے، اس میں لوگوں کے لیے بہت زیادہ نصیحتیں ہیں، اس لیے دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، لیکن یہاں پر مختصراً جو ذکر فرمایا اس کے پیچھے جو اصل وجہ اور کارن یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مختصر واقعے کے ذریعے سے یہ بتلایا ہے کہ چاہے کوئی بھی قوم ہو، اگر اس نے نبی کی اطاعت اور اتباع کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سربلندی عطا فرمائے گا۔ اس کے مقابلے میں وہ قومیں جو اپنے نبیوں کی مخالفت کرتی رہی، نہ صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو چھین لیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو شدید ترین آزمائش میں مبتلا کر کے پھر اپنے عذاب سے دوچار بھی کیا، اور پھر وہ قوم اس روئے زمین سے بالکل نیست و نابود ہو گئی۔ سامعین کرام، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، نیز ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بڑا احسان کیا، وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھی اور ان کے قوم کے لوگوں کو بھی شدید بے چینی اور تکلیف سے نجات دی۔ سامعین کرام، سب سے پہلے یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا، احسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو نبی بنایا۔ سامعین کرام، ہم سب سے پہلے یہ بتلا دیں آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے صرف موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، اور ان کو یہ حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو چھڑانے کے لیے فرعون کے پاس جائیے، اور وہاں جا کر کے ان لوگوں کو توحید کی دعوت دیجیے، اور یہ کہیے کہ جو ایک عرصے سے تم لوگوں نے بنی اسرائیل کو اپنے غلامی کے پنجے میں جکڑ کر کے رکھا ہے، محکومی کے پنجے میں جکڑ کے رکھا ہے، ان کو آزاد دو، آزادی کراؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ ڈر اس لیے گئے کہ جو فرعون جس کے پاس جانا ہے یہ وہی ہے جس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اور ان کے قوم کے ایک آدمی کو، یعنی فرعون کے قوم کے ایک آدمی کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے ایک آدمی کو بچاتے ہوئے صرف ایک تھپڑ مارا تھا تو وہ مر گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ گورنمنٹ کے ہاں مجرم بھی تھے، فرار تھے، یعنی جو فرار مجرم ہوتا ہے وہ فرار مجرم تھے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ فرعون کے دربار میں ہی جانا ہے اور جا کر کے وہاں پر نہ صرف یہ کہ اللہ کی توحید کو اور اللہ کے توحید کے علم کو بلند کرنا ہے، اس کو توحید کی دعوت دینی ہے، دوسرا یہ بھی حکم ہوا ہے کہ جو ان کے قوم کے لوگ ایک عرصے سے ان لوگوں کے پاس غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کو چھڑانا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا خوف محسوس ہوا، تو کہا کہ صرف مجھ کو سنگل مت بھیجیے، اکیلے مت بھیجیے، بلکہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیجئے، میرا وزیر بنا دیجئے، تاکہ وہ میرے ساتھ رہے، میرے سپورٹ میں کھڑا رہے، تو مجھ کو ایک ہمت اور حوصلہ ہو اور میں آپ کے احکام اور پیغام کو فرعون تک پہنچا سکوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس ریکویسٹ کو قبول کیا اور ان کے بھائی کو بھی ان کا نبی بنا، ان کے ساتھ نبی بنایا۔ تو سامعین اکرام، مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی بھائی کسی بھائی کے اوپر سب سے زیادہ خیر و بھلائی کرنے والا ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، جنہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی ریکویسٹ کر کے نبی بنا دیا اور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل فرما دیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی بڑا احسان کیا، یعنی ان کو نبوت عطا کی، ان کو معجزات سے نوازا، ان کی بھرپور مدد فرمائی، اور وہ اپنے قوم کی طرف گئے تاکہ اپنے قوم اور فرعون کی طرف گئے تاکہ فرعون سے اپنے قوم کو اس کی غلامی سے نجات دلا دے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی بڑا احسان کیا، وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اور ان کی قوم کو شدید بے چینی سے نجات دیا، اور پھر کہا وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان لوگوں کی مدد کی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تو موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور ان کے قوم کے لوگ غالب ہو گئے۔ اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، ہم نے ان کی مدد کی اور ان کے قوم کی مدد کی تو ان کے قوم کے لوگ غالب آ گئے۔ سامعین کرام، سب سے پہلے یہاں پر اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو بنی اسرائیل فرعون کے جو قبضے میں تھی، آل فرعون کے جو قبضے میں تھی، ان کا حال بالکل ویسے ہی ہے جیسے صدیوں پہلے اس ملک کے اندر شودروں کا حال تھا، بالکل محکومی، غلامی، ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک زمانے میں شودر لوگ اس ملک کے اندر بھی اسی طرح سے تھے، بالکل گرے ہوئے، کسی کے پانی کو بھی نہیں چھو سکتے تھے، کسی کے سامنے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، ذرا ٹچ ہو گیا تو بڑے بڑے لوگ جو ہے ان کو کوڑوں سے مارا کرتے تھے۔ سیم ٹو سیم بنی اسرائیل کا بھی وہی حال تھا، ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، ان کی بچیوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا، جو بچتے تھے ان کو زنجیروں میں جکڑ کر کے ان سے مختلف قسم کے کام بالکل اس طرح سے لیے جاتے جیسے غلاموں سے اور جانوروں سے لیا جاتا تھا، طرح طرح کے بیگار کے کام لیے جاتے تھے، اور اس پر ایک لمبا عرصہ، ایک لمبی مدت گزر گئی۔ سامعین اکرام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام گئے اور پوری قوم کو نہ صرف یہ کہ نجات دلایا، بلکہ بنی اسرائیل کے سامنے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کو دریا میں غرقاب کر دیا، وہ لوگ ڈوب کر کے مر گئے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، نیز ہم نے موسیٰ کو اور ان کے قوم کے لوگوں کو شدید بے چینی سے نجات دیا، وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ان کی مدد کی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تو بالآخر وہ لوگ غالب ہو گئے، یعنی فرعون اور آل فرعون ہلاک و برباد ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے، اور اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو سرخرو کر دیا اور غالب کر دیا۔ یہاں پر کیا پتہ چلا؟ یہاں پر یہ پتہ چلا کہ نبی کا جو مخالف ہوتا ہے کبھی بھی دنیا میں پھیلا نہیں سکتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں لگا کہ ان کی تعداد بہت بڑی ہے، لیکن وہ کبھی بھی دنیا میں پھیلا نہیں سکتے۔ بالکل ان کی حیثیت سیلاب میں بہنے والے جو خش و خشاک ہوتے ہیں، جیسے ہی سیلاب کا کوئی ریلا آتا ہے سارے کے سارے سائڈ لگ جاتے ہیں، بالکل وہی حالت ہوتی ہے ان لوگوں کی جو نبیوں کے مخالفین ہوتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نصیحت چھوڑی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نبی ہیں، اگر مسلمان سربلندی چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بغیر کسی کنڈیشن کے کریں۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ،
اور ہم نے انہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون کو کیا دیا؟ کتاب المستبین، واضح نہایت واضح کتاب دی، اور وہدیناہم الصراط المستقیم، اور انہیں ہم نے راہ راست پر چلایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی، ہارون کو بھی علیہ السلام، اور ان کے قوم کے لوگوں کو بھی۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور ان کے قوم کے لوگ بنی اسرائیل، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں کو غرقاب کر دیا، ان کو دریا میں نیست و نابود کر دیا، جب یہ لوگ یہاں سے چلے تو طور سینا کے مقام پر آئے، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر توریت نازل کی۔ حالانکہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر صحیفے بھی نازل کیے۔ آپ نے قرآن کریم کے اندر سورہ اعلیٰ جو جمعہ میں پڑھی جاتی ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس کا سب سے آخری جو آیت ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے بھی نازل ہوئے، لیکن سب سے پہلی کتاب جو بنی اسرائیلیوں پر نازل ہوئی ہے وہ یہی توریت ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے احکام نازل کیے۔ یہ پہلی کتاب ہے جس کے اندر احکام نازل ہوا، اور انہی حکموں کی روشنی میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اپنے قوم کی رہنمائی کی۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے انہیں واضح نہایت واضح کتاب دی، وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان کو راہ راست پر چلایا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ان کا ذکر خیر ہم نے پچھلی نسلوں میں چھوڑ دیا۔ آپ دیکھ لیجئے یہودیوں کو، موسیٰ علیہ السلام کا جب نام لیں گے تو بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ، ہارون علیہ السلام کا نام لیں گے تو نبی بولیں گے، ہارون نبی۔ اور مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، موسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر خیر آتا ہے تو دل محبت سے بھر جاتا ہے، بھرتا ہے کہ نہیں بھرتا؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر خیر کو پچھلے لوگوں میں جاری کر دیا ہے۔ ان دونوں کے ذکر خیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے لوگوں میں جاری کر دیا ہے، لہذا جب بھی ان کا نام آتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے اوپر درود و سلام نازل ہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے اوپر سلام۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح سے ہم محسنین کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ محسنین کے بارے میں تفصیل اور تفسیر میں نے کل کی تھی کہ محسنین جو ہوتا ہے اس کے اندر 3 صفت ہونا ایک دم ضروری ہے، یعنی کسی بھی نیک کام کو کرنے سے پہلے اس کے دل کے اندر اخلاص اور للہیت ہونی چاہیے مکمل طور پر۔ دوسرا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و اتباع کرتا ہے، محسن جو احسان کرنے والا، نیکی کرنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کی اتباع کرتا ہے صرف اطاعت کی غرض سے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے اندر ہوتی ہے، یا اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ اور تیسرا، جو بھی کام کرتا ہے صرف اللہ کی رضامندی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ یہ محسنین کی جو صفت ہے، سیم ٹو سیم یہی صفت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اندر تھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا کہ موسیٰ تم چلے جاؤ فرعون کے پاس، چلے گئے، ڈرے نہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے لیے چلے گئے، چاہے جان جائے تو جائے۔ اتنے بڑے ظالم و جابر، آج بھی آپ کسی ظالم کا نام لیں گے تو کیا کہیں گے؟ دیکھو کیسا فرعون ٹائپ سے کر رہا ہے۔ جو فرعون تھا نا، بڑی ظالم تھا، فرعون ظلم و ستم کی انتہا کرنے والا تھا، اس کے دربار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے پر چلے گئے، جان ہتھیلی پر لے کر کے دونوں بھائی، اور پھر اپنے قوم کو بچا بھی لیا۔ مختلف قسم کی آزمائشیں آئی، سب جگہ پر کھڑے اترے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود گواہی دی وَإِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، موسیٰ اور ہارون دونوں کے دونوں ہمارے مومن بندوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے جب گواہی دے دیا تو دونوں مومن۔ سامعین کرام، ابھی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور نبی کا ذکر کیا ہے، جس کو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، ان کے ذکر خیر کو۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا